زیادہ ہو جائیں گی اور لوگ باجا سننے شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو نشانی ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہے وہ بد کلامی کا اور رشتہ داری کا توڑنا اور اپنے پڑوسی کا لحاظ نہ کرنا یہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اور بد کلامی کے بڑھنے کا معاملہ تو یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ آپس میں جب ملیں گے تو سلام نہیں کریں گے بلکہ گالیاں دے کر کے ملاقات کریں گے ایک دوسرے سے, ہنستے رہیں گے. اس کے اوپر ملاقات ہوگی تو گالیاں دیں گے ایک دوسرے سے سلام کرنے کے بجائے. تو بد کلامی کا بڑھ جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانی ایک ہے شرک کا ظاہر ہو جانا. اور آج کون سا ایسا شہر ہے الا ماشاء اللہ سعودیہ کے کچھ شہروں کو چھوڑ کر کے, بلکہ تمام شہروں کو جہاں ظاہر میں شرک نہیں ہے, بلکہ دنیا کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں پر شرک اور شرک کے اڈے نہ پائے جائیں, شرک اور شرک کے اڈے نہ پائے جاتے ہوں. اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لوگ دین کس سے حاصل کریں گے یہ معیار ختم ہو جائے گا. کسی علم والے سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں یا بے علم سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں یہ معیار ختم ہو جائے گا. کسی دیندار سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں یا کسی جھوٹے سے آپ دین حاصل کر رہے ہیں یہ معیار ختم ہو جائے گا. کسی صحیح علم رکھنے والے سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا کہ کسی صحیح علم رکھنے والے سے نہیں آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ معیار ختم ہو جائے گا. وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور جو بری طریقے سے اس دنیا کے اندر پھیل گیا ہے. آج لوگ عجیب عجیب فتوے دینا شروع کرتے ہیں اور لوگ اسے لے کر کے اس کے اوپر عمل بھی کرتے رہتے ہیں. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اذا تکلم الرویبضہ, ہے نا, یہ رویدہ اور رویبضہ یہ بات کرنا شروع کرے گا دین کے معاملے میں, جسے کچھ بھی نہیں آتا ہے لیکن دین کے بارے میں فتوا دینا شروع کر دے گا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بڑی اہم یہ بھی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی بعد نشانیاں جب شروع ہوئی نہیں لیکن ان کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں, انہیں بھی دو چار آپ دیکھ لیں. مثال کے طور پر ایک نشانی ہے کہ جزیرے عرب کے اندر نہریں اور باغات کی کثرت ہو جائے گی. اور یہ بھی بات واضح رہے کہ ایسا پتا چلتا ہے بہت سی احادیث سے کہ اس جزیرے کے اندر کبھی نہریں اور ندیاں بہتی تھیں. اور بعض ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہے وہ کہتے تھے کہ یہاں سے زلفی تک ہم لوگ سامان پانی پر بہا کر لے جایا کرتے تھے. اسی الغات میں لوگ موجود ہیں. تو اس سے اور پہلے بلکہ اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو اور بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ نہریں بہت بہتی رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ لا تقوم الساعہ, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جزیرے عرب نہروں اور باغات سے نہ بھر جائے. اللہ تعالیٰ قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہاں پر دوبارہ کثرت سے بارش ہونا شروع ہو جائے تو باغات ہو جائیں گے اور نہریں جاری ہو جائیں گی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی البتہ اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے, مردوں کا کم ہونا اور عورتوں کا زیادہ ہو جانا. یعنی مردوں کی تعداد کم رہے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ رہے گی. اور یہ چیز بڑھنا شروع ہو گئی ہے. عام طور پر چائنا وغیرہ, چائنا کے علاوہ عام طور پر دوسرے ملکوں میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور جب جس طریقے سے اس وقت دنیا جس رخ پر چل رہی ہے, لڑائیاں, فتنہ, فساد, مار پیٹ, یہی صورتحال چلتی رہی تو ظاہر بات ہے لڑائیوں میں, دنگے اور فساد میں عام طور پر کون مارے جاتے ہیں, مرد ہی مارے جاتے ہیں. اور یہ بھی بات واضح رہے احادیث سے پتا چلتا ہے کہ ابھی ایسی لڑائیاں ہونے والی ہیں مسلمانوں میں اور کافروں میں کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان کے اوپر سے چڑیا بھی اگر اڑنا چاہے گی تو وہ بھی نہیں پار کر سکے گی. اتنے لوگ مریں گے. تو ظاہر بات جب اتنے لوگ مریں گے تو عورتیں زیادہ تو ہو ہی جائیں گی. تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ان من اشراط الساعہ, قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ علم کم ہو جائے گا, جہالت بڑھ جائے گی, زنا بہت پھیل جائے گا, وتکثر النساء, اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, ویقل الرجال, اور مرد کم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ 5
50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد ہوگا. 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد ہوگا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بخاری اور مسلم کے اندر ہے. تو قیامت کی ایک نشانی وہ جو ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی، البتہ اس کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، وہ کیا ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کا کم ہونا. قیامت کی ایک نشانی جو کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ظاہر ہوئی، وہ یہ ہے کہ بارش تو کثرت سے ہوگی، البتہ زمین سبزے کم اگائے گی. بارش کثرت سے ہوگی اور زمین سبزے کم اگائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آسمان سے بارش ہو لیکن سبزے کم اگائیں. تو بارش کثرت سے ہوگی لیکن سبزے نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی نہیں ہیں لیکن عنقریب ہو سکتا ہے ظاہر ہو جائیں، ان میں یہ ہے چاند کا بڑا ہو جانا. یعنی ہلال جو چاند پہلے دوسرے دن نکلتا ہے، لوگ اسے دیکھیں گے تو ایک دن کا چاند انہیں 5 دن کا چاند محسوس ہوگا. آپ نے بیان فرمایا ان من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چاند پھول جائے گا. لوگ سمجھیں گے تو 10 دن کا، 5 دن کا اور 4 دن کا چاند ہے. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ درندے اور جمادات بھی بات کرنا شروع کریں گے. بھیڑیا انسان سے بات کرے گا، پتھر انسان سے بات کریں گے، اور اس کی بہت سی شکلیں تو اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو گئی. یہ کیسٹ ہے کیا ہے؟ یہ جمادی تو ہے نا، لیکن بات کرتی کہ بات نہیں کرتی. کیسٹ ہے، آواز سنتے ہی نہیں سنتے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسی مشین یا اللہ تعالیٰ کوئی صورت پیدا کر دے کہ یہ لکڑی بھی آپ کے بارے میں بتائے اور آپ اس کے سامنے بولے اور یہ آپ کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دے. اب دیکھیں لوگ روبوٹ یہ چیزیں بنا ہی رہے ہیں کہ وہ دروازہ بھی کھول دے گا آپ کے لیے، آپ کو کمرے میں بیٹھا بھی دے گا اور آپ کے لیے چائے بھی پیش کر دے گا. تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ درندے اور جمادات انسانوں سے بات کرنا شروع کریں گے. ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کو، ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لے آنا چاہیے. اسی طریقے سے قیامت سے پہلے ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی پریشانی، ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان موت کی تمنا کرے، کاش کہ ہم مر جاتے بس. اور اپنے دل کے اندر غیرت رکھنے والا مسلمان اس وقت جو صورتحال مسلمانوں کی ہے بعض علاقوں میں، وہاں دیکھ کر کے تمنا کرتا ہے کاش کہ ہم مر جاتے. تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر تو یہ مصیبت نہیں آئی تھی، لیکن ہمارا عام طور پر جو مسلمان ہے وہ ابھی تک بڑی غفلت میں ہے، بڑی غفلت میں ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے صوبے کے بغل میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں قیامت کی نشانیوں میں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہم نے نہیں رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت سے پہلے قیامت کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کا خاتمہ خیر پر کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اس کی موت آنے سے پہلے اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتیں پر جو ہم نے سنا ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.